بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو اہم خبریں ہیں، دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک ایس پی عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کا جو نوجوان تھا جس نے خودکشی کی ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو تحریک لبیک کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعہ اس کا کوئی ثانیہ مریدکی سے تعلق تھا یا نہیں تھا، یا اس کی جو موت ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ثانیہ کے ساتھ کوئی لنک یا کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مختلف خبریں ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا صحافی ہے کہ جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا بہت بڑا فین ہوں۔ وہ ہمیشہ نیوٹرل خبریں دیتا ہے اور وہ ہے رؤوف کلاسرا۔ تو رؤوف کلاسرا نے بڑا حیران کن ایک پوسٹ کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو تحریک لبیک کے اوپر پابندی کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، یعنی کہ ابھی پابندی لگی نہیں ہے، منظوری دے دی گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ جائے گا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس کے بارے میں جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ لگے گی یا نہیں لگے گی، لگے گی تو پکی لگے گی یا عارضی ہوگی، یہ سب اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو اسلام آباد پولیس کا ایس پی عدیل اکبر صاحب ہیں، جو اس نے خودکشی کی خبر کہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، جو ہی یہ خبر سامنے آئی کہ اس نے خودکشی کی ہے تو ایک دم تحریک لبیک کی طرف سے اور جو لوگ خاص کر حکومت کے خلاف ہیں وہ اس کو تحریک لبیک کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مریدکی میں جانے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اچھا اب اس کو خود مروایا گیا ہے، یا اس طرح کی کہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آپریشن میں شامل تھا اور یہ ذہنی دباؤ میں تھا، یہ ٹینشن میں تھا۔ اور یہ مقبول جان کی خبر کو لنک کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کئی افیسر نے ہمیں فون کیا کہ یار اس واقعے کے بعد ابھی ہم کو رات کو نیند نہیں آتی، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، شاید اس پریشانی کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے۔ تو مختلف قسم کی خبریں چل رہی تھیں لیکن کوئی حقیقت سامنے نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خودکشی نہیں ہے، تو وہ ان کے پاس جو ٹھوس اور مضبوط قسم کی دلیلیں ہیں نا، وہ بڑی زبردست دلیلیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو رؤوف کلاسرا نے انکشاف کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کے اوپر سہاگا، تو یہ بات زیادہ تر کہ 90% اس طرف جاتی ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، اس کو کسی نے مارا ہے۔ اب مارنے والے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی ذاتی طور پہ اس کو بھی قتل کر سکتا ہے، کوئی جیسا کہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوتا ہے اس طرح کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے، یا حکومت یا یہ ادارے کو کوئی اس سے خوف تھا کہ یہ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے، بڑے بڑے افیسروں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو خودکشی زہر کر دی جاتی ہے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اس کو کیوں مارا گیا، کس لیے مارا گیا۔ لیکن یہ خبر اب واضح ہو رہی ہے کہ اس کی خودکشی اس نے نہیں کی ہے، زیادہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو مارا گیا ہے۔ ناظرین، جو موٹے اور مین شواہد جو دلیلیں ہیں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ اگر وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھا یا وہ پریشان تھا، گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان تھا، اکثر واقعی میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ خودکشی کر جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یقین اس لیے نہیں آتا ہے کہ ایس پی لیول کا آدمی، اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر ایک نوجوان، وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے، ہر حالات کا سامنا کر سکتا ہے، چاہے اس کے گھریلو حالات ہوں چاہے بیرونی حالات ہوں۔ وہ ایسے رینک کے اوپر عام آدمی، کمزور آدمی کو نہیں بٹھایا جاتا ہے کہ جو وقت کا کہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ایس پی لیول کا آدمی حالات سے تنگ ہو کر، چاہے بیرونی حالات ہیں چاہے اس کے گھر کے اندرونی حالات ہیں، اس سے وہ خودکشی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ آخری وقت تک جب وہ یہ خودکشی کر رہا ہے تو اس وقت بھی وہ ڈیوٹی میں تھا۔ اگر وہ کسی ذہنی دباؤ، کسی ٹینشن، کسی پریشانی میں تھا تو ایسے تو نہیں ہے کہ میں اب نارمل بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور اچانک مجھے فون آیا اور میں
پسٹل نکال کے اپنے آپ کو مار دوں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں تو وہ کئی مہینے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو وہ حاجی کیمپ میں دورہ کر رہا ہے، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ ڈیوٹی کے دوران وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے ایسے خودکشی کر لی۔ یہ تیسرا جو رؤوف کلاسرا نے بات کی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ رؤوف کلاسرا نے اپنے پوسٹ میں ایک عادل جو اکبر صاحب ہیں اس کا ایک ٹویٹ شیئر کیا کہ یہ ٹویٹ اس کی پوسٹ کے اوپر، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر چیخ کے کچھ اور بتا رہا ہے۔ اس ٹویٹ سے اس کا نظریہ، اس کے نظریات، اس کی سوچ واضح کرتی ہے کہ وہ کس قسم کا انسان تھا، وہ کیا سوچتا تھا۔ یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ ایسے رینک کے آدمی، اعلیٰ افسران اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتے کہ جس سے ان کی کوئی تعلقی ظاہر ہو، مذہبی تعلقی ظاہر ہو، یا کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ظاہر ہو، یا کوئی نظریات اس کے واضح ہوں۔ وہ عموماً نیوٹرلٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ اندرونی طور پر کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہوں۔ تو اس کا جو ٹویٹ تھا عادل اکبر صاحب کا، وہ چیخ کے کچھ اور بتا رہا تھا۔ تو رؤوف کلاسرا نے کیا کیا کہ وہ لکھتا ہے کہ آج اسلام آباد میں مبینہ، یعنی کہ لفظ اس نے بھی مبینہ طور لگا ہے، مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے ایس پی عادل اکبر کا ٹویٹ، اور میں خود جا کے دیکھا کہ اس کے اوپر وہ ٹویٹ پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ اٹھائیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، غیرت جہاد اپنے زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ ٹوٹلی ہم اس کو مذہبی طور پر بھی لنک کر سکتے ہیں، اور خاص کر ہم اس سے لنک کر سکتے ہیں کہ جو آدمی انتہائی مجبور ہو، کسی ظالم کے آگے پھنسا ہو، جس کے آگے اس کا بس نہ چل رہا ہو، جیسے کہ ابھی تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ کرنا ہے کر لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ بے بس اور مجبور ہیں اس ٹائم تحریک لبیک والے۔ ان کے پاس اگر کوئی امید کی کرن باقی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو دنیاوی اسباب ہیں ان سے وہ بالکل ماجوس ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہی، تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بھائی آج وقت تمہارا ہے، کل انشاءاللہ وقت ہمارا ہوگا، سدا جنگ نہیں رہنی، یہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ تو یعنی کہ یہ انتہائی مجبور تھا، بے بس تھا، ایس پی رینک کے اوپر ہونے کے باوجود بھی۔ تو اب ناظرین کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو زیادہ تر باتیں جا رہی ہیں وہ اسی طرح جا رہی ہیں کہ بھائی اس نے خودکشی نہیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین دوسری طرف کے جو یعنی کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی کے حوالے سے ابھی تک پابندی تو نہیں لگی، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن میں یہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے سیم سچویشن جب تحریک لبیک کی عمران خان کے دور میں ہوئی تھی، تو اس ٹائم کے جو وزیر داخلہ تھے شیخ رشید، وہ پابندی کے حوالے سے کیا کہتے تھے کہ ہم تحریک لبیک کے اوپر پابندی کیوں لگا رہے ہیں، ہماری کیا مجبوری ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دی ہے، لیکن یہ ملک کا جمہوری سسٹم ہے، ہم نے ان کو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پھر مسئلہ تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ تک جائے گا، اور ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شیخ رشید کیا کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے اوپر پریشر تھا، روس کا پریشر تھا، یو ای کا تھا، سعودیہ کا تھا، بیرونی قوتیں، یورپی یونین کا پریشر تھا، ہم نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ پھر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، عدالتی سسٹم کے ذریعے یہ وہ باہر آ گئے، یعنی کہ بیرونی قوتوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم نے تو پابندی لگا دی، جو ہمارے بس میں تھا،
جو وفاق کے بس میں تھا، جو حکومت کے بس میں تھا، وہ کر لیا، لیکن آگے عدالتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہرگز صرف بیرونی طاقتوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، پوری کوشش تھی، پی ٹی آئی کی بھی پوری کوشش تھی کہ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ بھئی ہم اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو پابندی نہیں لگائے گی، الیکشن کمیشن ان کے اوپر پابندی نہیں لگائے گی، تو وہ کبھی بھی نہ لگاتے، لیکن انہوں نے بیرونی دباؤ میں آ کے لگا تو دی، لیکن کسی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے ثبوت مانگتی ہے سپریم کورٹ۔ بھئی کیوں لگا رہے ہو، وجہ کیا ہے، کس قانون کے تحت لگا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت اگر کوئی آدمی لکھ دے کہ بھئی یہ دہشت گرد ہیں تو اس کے لیے ثبوت بھی دینے پڑتے ہیں نا۔ اب یہی حکومت بیرونی قوتوں کے آگے مجبور ہو کے پابندی کا فیصلہ تو کر دیا، لیکن جب یہ کیس جائے گا عدالت میں، سپریم کورٹ میں جائے گا، تو اس میں پھر وہی میرے والی جو میں اکثر ویڈیو میں ذکر کرتے آ رہا ہوں کہ اگر ہے بالکل فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس پاکستان کو ہم نے ڈنڈے کے زور پہ چلانا ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پابندی لگ جائے گی۔ پابندی لگ جائے گی تو آگے کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے ڈنڈے کے اوپر، اس ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چلانا ہے ڈنڈے سے، ڈنڈے والوں کے اندر تو کسی کی کوئی جرت بھی نہیں ہوتی ہے، چاہے کوئی عدالتیں ہیں، چاہے کوئی اور ادارے ہیں، بس ڈنڈا ہی چلتا ہے، بھئی جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ کرنا ہے، وہی ہوگا جو آمریت ہوتی ہے، تو پھر تو تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ لیکن اگر کہیں نہ کہیں جمہوریت ہمارے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں، ثبوت کے اوپر چلتی ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر پابندی نہیں لگے گی، لیکن اگر لگ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری تفصیلیں سامنے آ رہی ہیں کہ درجنوں ایسے واقعات پاکستان میں ہیں جن کی پارٹیوں کے اوپر پابندی لگی ہے، لیکن وہ اپنا نام تبدیل کر کے پھر میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ لگا دو، کیا کرنا ہے لگا کے۔ پابندی لگانے سے نظریات تو ختم نہیں ہو جاتے نا، مائنڈ سیٹ تو تبدیل نہیں ہو جاتا نا کہ اب میں کہوں کہ یار تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، میں تحریک لبیک کو ووٹ نہیں دے سکتا ہوں، چلو جی میں پی ٹی آئی کو دوں گا یا میں نون لیگ کو دوں گا۔ یا کیا جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں کیا وہ یہ سوچیں گے کہ یار حکومت نے پابندی لگا دیا، یہ تو واقعی دہشت گرد تھے، یہ واقعی ملک دشمن تھے؟ کیا وہ سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے، بلکہ ان کے اپنے ووٹ ٹوٹیں گے۔ تو ناظرین، اگر ڈنڈے کے اوپر چلانا ہے تو ڈنڈے کے اوپر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پابندی بھی لگ سکتی ہے، سب کو مارا بھی جا سکتا ہے، سب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ عامری ملکوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر قانون کے دائرے میں جائیں گے تو وہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ کوئی ایسے شواہد، ایسے ثبوت حکومت کے پاس نہیں آئے، نہ وہ اتنے کافی ہیں کہ وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکے۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔